اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصۃ تبصرۃ المتعلمین میں ہم پڑھ رہے ہیں الاجارہ و توابعها، اور اس کی یہ پہلی فصل ہے، غالباً پہلی ہے کہ دوسری ہے جی؟ پہلی، اور پہلی کا یہ دوسرا لیسن ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہماری بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ وَهِيَ لَازِمَةٌ لَا تَبْطُلُ إِلَّا بِالتَّرَاضِي لَا بِالْبَيْعِ وَلَا بِالْمَوْتِ وَالْمُسْتَأْجِرُ أَمِينٌ يَضْمُنُ مَعَ التَّعَدِّي۔ آج ہماری بات یہاں سے ہونی ہے وَإِطْلَافُ الْعَقْدِ يَقْتَضِي تَعْجِيلُ الْأُجْرَةِ، کہنا جب عقد مطلق ہو، یعنی میں نے کوئی چیز کرائے پر دی، غلام علی نے اس چیز کو کرائے پر لیا اور کوئی بات نہیں ہوئی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ قیمت کو اسی وقت ادا کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر بات چیت جب کرائے کی ہوئی ہے، اس میں یہ بات نہیں ہوئی کہ مثلاً ابھی دینا ہے کہ 1 مہینے بعد دینا ہے کہ ایڈوانس دینا ہے 3 مہینے کا، صحیح ہے، الگ الگ نوعیت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، تو اگر اس طرح کی کوئی قید و بند نہیں ہوئی ہے تو تب بھی اس میں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا، اس وقت کیوں نہیں کہا تھا، بلکہ کیا ہوگا، کہہ رہے ہیں اطلاق العقد، عقد کا مطلق ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اجرت کیا ہو، جلدی دی جائے، یعنی قیمت فوراً کی فوراً ادا کی جائے۔ وَلَوْ شَرَطَ دَفْعُهَا نُجُومًا مُعَيَّنًا، اگر اس نے شرط رکھی ہے دینے کی قیمت کو نجوماً معیناً، یعنی فی اوقات معینہ، کسی صحیح ہے کسی معین وقت پر، نجوماً معین سے مراد ہے یعنی معین وقت، مثلا کسی نے 10,000 روپے پر 4 مہینے کے لیے گھر لیا، یا 10,000 روپے پر کرائے پر لیا اور یہ کہا میں 2500 روپے ہر مہینے دوں گا، صحیح ہے، تو اس نے اس 10,000 کو کیا کیا، تقسیم کر دیا، کہنا وَلَوْ شَرَطَ دَفْعُهَا نُجُومًا مُعَيَّنَةً او بعد المدت، یا ایک مدت کے بعد، مثلاً غلام علی نے فرقان کا گھر کرائے پر لیا، غلام علی نے کہا مہینے کے آخر میں دوں گا یا سال کے آخر میں دوں گا، میرا کھیت کٹ جائے گا تب دوں گا، ایک مدت انہوں نے معین کر دی، کہہ رہے صحا، تب بھی وہ اجارہ کیا ہو جائے گا، صحیح ہوگا۔ وَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُؤَجِّرَ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ الْمُبَاشَرَةَ وَالْمُسْتَأْجِرُ، ٹھیک ہے، اگر کسی نے گھر کرائے پر لے لیا تو وہ کہلائے گا مستاجر، أَنْ يُؤَجِّرَ، کہ وہ کرائے پہ دے، کیا مطلب ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز کرائے پر لی پھر وہ چاہے جس کو دے، کب تک، ما لم یشترط علیہ المباشرہ، جب تک کہ مباشرہ کی شرط نہ لگائی جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے معلوم؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نے گھر کرائے پر دے دیا فرقان کو، میرا گھر تھا، میں نے فرقان کو کرائے پر دے دیا، اب فرقان اس گھر کو فرقان کرائے پر دے دیں، چاہے کم میں دیں یا زیادہ میں دیں، ان کے لیے وہ جائز ہے، کب تک، ما لم یشترط علیہ المباشرہ، جب تک کہ مباشرت کی شرط نہ ہو۔ کیا مطلب؟ جب تک ہم فرقان سے نہ کہیں کہ تم رہو گے تو ٹھیک، ورنہ ہم کسی اور کو اجازت نہیں دے رہے ہیں،
تم دکان کرو چلے گا، کسی اور کو میں نہیں دے سکتا، کسی اور پہ بھروسہ نہیں کر سکتا. تب اس حالت میں فرقان اس گھر کو یا اس دکان کو کسی اور کو کرایہ پر نہیں دے سکتے. سمجھ میں آئی بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گھر کرائے پہ، دکان کرائے پر لیتے ہیں تو کرائے پر لینے کے بعد چاہے کم قیمت میں یا زیادہ قیمت میں، ہم سے کرائے پہ لیا فرقان نے 2000 روپے ماہانہ پہ اور شارب کو دے دیا 3000 روپے ماہانہ پر، جائز ہے فرقان کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ جب تک کہ کرائے پہ دینے والے نے یہ شرط نہ لگائی ہو کہ یہ تمہیں دے رہا ہوں، کوئی اور مجھے اس گھر میں نظر نہ آئے. وَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَن يُؤَجِّرَ، کہ جس نے کرایہ پر لیا ہے کہ وہ کرایہ پر دے دے، بِأَكْثَرٍ أَوْ أَقَلٍ، چاہے کم میں یا زیادہ میں، إِن لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ الْمُبَاشَرَةَ، جب تک کہ اس میں خود کے رہنے کی شرط نہ ہو. وَلَوْ مَنَعَهُ الْمُؤَجِّرُ مِنَ الْعَيْنِ أَوْ هَلَكَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَتْ. مولانا کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ فرقان نے اپنا گھر کرائے پر دیا غلام علی کو، غلام علی سے بات ہو گئی، کرایہ طے ہو گیا. جب سونپنے کی بات آئی، وَلَوْ مَنَعَهُ الْمُؤَجِّرُ، فرقان نے غلام علی کو منع کر دیا. من العین، ٹھیک ہے، عین سے، یعنی وہ مکان جو کرایہ پہ دینے کی بات ہوئی تھی اس کو. او ہلکت قبل القبض، یا سونپنے سے پہلے ہلاک ہو جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے کہ گھر تھا فرقان کا، کرایہ پر رہنے آنے والے تھے غلام علی، لیکن غلام علی کو آنا تھا 1 اگست 2022 کو. پتہ چلا 27 جولائی کو بہت بھینکر بارش ہوئی، فرقان کا گھر گر گیا. اب کیا ہوگا؟ کہنے بطلات، تو پھر یہ جو اجارے کی بات ہوئی تھی یہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. ہاں مولانا. وَلَوْ مَنَعَهُ ظَالِمٌ بَعْدَ الْقَبْضِ صَحَّتْ وَرَجَعَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الظَّالِمِ. وَلَوْ مَنَعَهُ، مولانا تھا گھر فرقان کا، فرقان نے دیا کرائے پر غلام علی کو، لیکن کیا ہوا؟ تھے علی اصغر گنڈا بدماش، فرقان نے چابی دی، علی غلام علی رہنے بھی آ گئے. رہنے کے کچھ دنوں کے بعد ایک بدماش آیا اور آنے کے بعد کیا کیا؟ اس نے ان کو رہنے سے وہاں پر منع کر دیا. کہہ رہے ہیں صحت، تو یہ کرایہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح رہے گا، باطل نہیں ہوگا. ہاں بدماش آیا اور اس نے غلام علی کو نکال باہر کر دیا، مولانا اجارہ صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب جب اجارہ صحیح ہوگا تو کرایہ کون دے گا؟ وہ ظالم دے گا کہ یہ دیں گے؟ ظالم کو دے گا. کرایہ پہ تم نے ظالم کو دیا ہے کہ غلام علی کو دیا ہے؟ تو کرایہ تم لوگ غلام علی سے.
اور غلام علی لیں گے ظالم سے اگر لے پائے تو اسی لیے کہا ہے صحت ورجع المستاجر. مستاجر کون ہے؟ کرایہ پہ لینے والا کون ہے؟ غلام علی. علی الظالم، یہ کس طرف پلٹیں گے؟ ظالم کی طرف. ابھی تھوڑا سا بچ گیا ہے، اس کو ختم کرنا تھا لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. پڑھا دیں؟ چلیے کل ہی پڑھائیں گے انشاءاللہ اچھے سے انشاءاللہ. بہت کم ہوا لیکن الحمدللہ رب العالمین.